جس طریقے سے بھی ہو، انٹرنیٹ کے ذریعے ہو، موبائل کے ذریعے ہو، یہ سب حرام ہے۔ ایسے ایسے گیم نکل گئے ہوئے ہیں، اس میں لوگ بیٹھے بیٹھے دیکھتے ہیں اور جوا کھیلتے ہیں، اور اس سے بہت سارے فائدہ بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا کہ آپ کا جو جوا ہے، شراب ہے، اس میں تھوڑا بہت فائدہ ہے، لیکن اس فائدے کے مقابلے میں زیادہ نقصان ہے۔ آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ شراب پینے سے کچھ فائدہ ہوتا ہے، جوا کھیلنے سے وقتی فائدہ ہے، لیکن اس کا نقصان اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اس لیے کہ جوا کی وجہ سے لوگ بیک وقت مالدار بھی ہو جاتا ہے، اور اسی بیک وقت میں غریب بھی ہو جاتا ہے، کروڑ پتی بھی ہو جاتا ہے اور روڈ پتی بھی ہو جاتا ہے۔ یہ جوا ایسا چیز ہے کہ انسان اپنے ہر چیز کو داؤ پہ لگا دیتا ہے، اپنے گھر بار کو داؤ پہ لگا دیتا ہے، بیوی بال بچے کو لگا دیتا ہے۔ جوا ایسا لت ہے، ایسا چسکا ہے کہ انسان کو نکما بنا دیتا ہے۔ جو جوا کھیلتا ہے اس کو کمانے کی عادت نہیں ہوتی، اس لیے کہ اسے محنت کرنے کا عادت ہی نہیں ہے، وہ جوا کھیل کر کماتا ہے، اس لیے اس کو محنت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ جواری کو دیکھیں گے کہ وہ کبھی محنت نہیں کرے گا، اور وہ ایسا معاشرے میں تباہ و برباد ہوتا ہے کہ لوگ اس سے غلط نظر سے دیکھتے ہیں، اس کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہے، معاشرے میں اس کا کوئی وقار نہیں ہے، اور لوگ اس سے گھٹیا سمجھتے ہیں۔ اور یہی جواری، جوا کھیلنے والا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لالچ میں ایک مرتبہ ہار گیا، وہ سوچتا ہے کہ دوسری مرتبہ اس کا ڈبل کما لیں گے۔ اس طرح کرتے کرتے وہ سارا ہی مال ختم کر دیتا ہے۔ اب اس کو جوا کا چسکا لگا ہوا ہے، اب وہ جوا میں مست ہے، جوا ہی اس کو ہر کچھ دکھتا ہے۔ اب وہ شخص کچھ نہیں سوچتا، اپنے گھر کا جو سامان ہوتا ہے وہ بھی لا کر جوا میں لگا دیتا ہے۔ اب یہاں تک کہ کھانے کے لیے گھر میں نہیں ہے، پھر بھی جوا کھیل رہا۔ اس کے بال بچے کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، لیکن جواری جوا میں لگا ہوا ہے، اس لیے کہ اس کو محنت کرنا ہی کبھی سکھائی نہیں۔ اس نے جوا ہی کے ذریعے اپنے کمائی کو سمجھ لیا کہ یہی ہماری کمائی ہے۔ تو جوا یہ بہت بڑا سنگین گناہ ہے۔ جوا کا کمائی کبھی انسان کو فائدہ نہیں دیتا۔ تھوڑا وقت کے لیے انسان سوچے گا کہ ہم بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے ہم نے اتنا مال کما لیا، اور ایک انسان غریب ہو جاتا ہے۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی کو دھوکہ دے یا آپ خود دھوکہ میں پڑے، شریعت یہ نہیں کہتا۔ شریعت کہتا ہے کہ ہر شخص کے پاس کچھ نہ کچھ مال ہو، سب برابر نہ ہو لیکن کچھ نہ کچھ مال ہر شخص کے پاس ہو۔ اب جوا کھیلنے والے جو ہار جاتے ہیں، اس کے گھر میں کچھ نہیں ہے، اس کے بال بچے ترس رہے ہیں، کھانے کے لیے ترس رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے کہا ہے کہ ہر شخص کے گھر میں مال ہو، ہر شخص مالدار تو نہیں ہو سکتا، لیکن کچھ نہ کچھ اس کے گھر میں مال ہونا چاہیے۔ یہ جوا بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے کہ جوا مت کھیلو۔ یہ جوا آپ کو بغاوت کی طرف، جوا کا حال یہی ہوتا ہے کہ انسان اخیر میں جا کر آپس میں دشمنی ہوتا ہے،
اگر ہار جاتا ہے تو یہ آپس میں لڑائی جھگڑا فساد یہاں تک کہ قتل و غارت گیری ہو جاتا ہے۔ یہ سب شیطانی عمل ہے، یہ سب کچھ شیطان کروا رہا ہے۔ جوا کے ذریعے سے انسان اپنے وقار کو بھی گھٹاتا ہے۔ جو معاشرے میں عزت تھا وہ عزت ختم ہو گیا، جو سماج میں اس کا قدر تھا وہ قدر بھی گھٹ گیا۔ یہ سب کس وجہ سے؟ یہ سب جوا اور شراب کی وجہ سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص شراب اور جوا کھیلتا ہے اس کا حال یہ ہے کہ ایسا شخص کا ہاتھ سور کے گوشت خون میں ہاتھ لگانے کے برابر، اتنا سنگین گناہ کہ انسان خنزیر کے نام سے گھن کرتا ہے، سور کے نام سے انسان گھن کرتا ہے، اور ایسا شخص کا عمل یہ ہے کہ اس نے اپنے ہاتھ کو اس کے خون میں ڈبویا۔ اب انسان سوچے کہ ہم جوا کھیل کر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے معاشرے کو سدھار رہے ہیں یا اپنے معاشرے کو تباہ و برباد کر رہے ہیں؟ معاشرہ اس سے برباد ہوتا ہے، سماج میں برائی پھیلتا ہے، ایک جواری کی وجہ سے، ایک شرابی کی وجہ سے محلے میں لوگ اس کی وجہ سے بغاوت بھی ہوتا ہے، اس کے وجہ سے آپس میں دشمنی بھی ہوتا ہے۔ یہی حال جواری کا بھی ہے۔ جواری کو ہر وقت اپنے جوئے کا نشہ، نہ بال بچے کی فکر، نہ کمانے کی فکر، اس کو جو بھی پیسہ ملے وہ جوا میں لگانے کا نشہ ہوتا ہے۔ جو بھی پیسہ ملے شرابی شراب پینے کے نشہ میں ہوتا ہے، اور اس کو عادت بن جاتا ہے۔ اگر اس کو اس مقدار میں شراب نہ ملے تو وہ بے چین ہوتا ہے، گھر میں لڑائی جھگڑا کرتا ہے، فساد کرتا ہے۔ یہی حال جوئے کا بھی ہے۔ جوئے کی وجہ سے طلاق تک کے بھی نوبت آتی ہے۔ جواری کی وجہ سے میاں بیوی کے اندر جو محبت تھا، پہلے سے آپس کی محبت اور جو آپس میں پیار و محبت سے زندگی گزار رہے تھے وہ ختم ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ آپس میں دشمنی ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ طلاق دینے کی نوبت آ جاتی ہے۔ یہ سب کس وجہ سے ہوا؟ یہ سب جوئے کی وجہ سے۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام چیزوں سے حفاظت فرمائے، اور اس کے جو لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں وہ ابھی سے توبہ کریں کہ اب انشاءاللہ اب جو زندگی گزاریں گے کسی طریقے سے جوئے میں ہم شامل نہیں ہوں گے۔ آج موبائل کے ذریعے سے جوا ہو رہا، جوئے ہم سمجھ نہیں رہے لیکن وہ بھی جوا ہے۔ جو چیز ہمیں بغیر معاوضے کے فائدے میں مل جائے، اسی طرح تجارت ہے، تجارت میں آپ کسی کو مال دیں گے اس کے بدلے میں پیسہ مل رہا ہے، اور جوئے میں مال نہیں دینا پڑتا، یا آپ کو ہارنا پڑتا ہے یا دوسرے کا مال آپ کے پاس آئے گا۔ یہ ایک دوسرے کا قبضہ، ہمارا قبضہ دوسرے کے قبضے میں چلا جاتا ہے، یہ چیز غلط ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب جوا کھیلتا ہے تو انسان تذبذب میں ہوتا ہے کہ وہ شک میں پڑا رہتا ہے، یہ پتہ نہیں یہ ہم ہاریں گے یا جیتیں گے۔ اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم یہ جو کھیل رہے ہیں ہم ہاریں گے یا جیتیں گے۔ اور اسی طرح لوگ
جو بھی چیز ہو، بہت سارے لوگ فٹ بال کھیلتے ہیں، اس میں بازی لگا کر کھیلتے ہیں، میچ کھیلتے ہیں، اس میں بازی لگا کر کھیلتے ہیں، یہ سب ناجائز ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ کبوتر بازی کرتے ہیں، یا مرغے لڑاتے ہیں، یا ریس کھیلتے ہیں، یہ اگر بازی لگا کر کھیل رہے ہیں، ایک تو یوں ہی ہے کوئی بازی نہیں ہے، چلو ہم دونوں دوڑتے ہیں، لیکن ایک بازی لگا کر اگر ہم جیت گئے تو تم کو اتنا دینا پڑے گا، یہ چیز حرام ہے۔ اسی طرح لوڈو کھیلنا یا اس کے علاوہ جو بھی گیم ہے وہ سب ناجائز ہے۔ اسی طرح ابھی جو میں نے بیان کیا تھا کہ کسی ٹیم کے اوپر پیسہ لگانا یا کسی کھلاڑی کے اوپر لگانا، یہ سب جوئے میں داخل ہے، اور آپ کو وقتی فائدہ ہے، آپ کا مال سیکنڈوں میں ختم بھی ہو جاتا ہے، اور بہت سارے مال بھی ایسا ہوتا ہے کہ آ جاتا ہے۔ تو جو چیز ہم نے کوئی بیع و شراء نہیں کیا، خرید و فروخت نہیں کیا، یوں ہی ہمارے قبضے میں آ رہا ہے، یہ تجارت میں ہوتا ہے کہ انسان خرید و فروخت کرتا ہے تو اس کے بدلے میں مال دیتا ہے، تب جا کر پیسہ لیتا ہے، یا جو بھی اسی طرح ایک اور چیز ہے، عام طور پر یہ